بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے فضل و کرم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم درس قرآن کا نواں لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج کے لیکچر میں جو آپ کو انفارمیشن دینے جا رہا ہوں، لوگوں کے دلوں میں مختلف قسم کے سوالات ہوتے ہیں۔ آج بہت سے سوالوں کے جواب آپ تک پہنچانے ہیں۔ یہ ویڈیو نہایت ہی معلوماتی ویڈیو ہے۔ میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا سنیے گا۔ اس میں آپ کو انفارمیشن کیا دینی ہے؟ پہلے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ کا شان نزول، کتنی مرتبہ نازل ہوئی، کس کس جگہ پہ نازل ہوئی۔ دوسرے نمبر پہ آیت کیا چیز ہوتی ہے؟ سب سے چھوٹی قرآن کی آیت کون سی ہے اور سب سے بڑی قرآن کی آیت کون سی ہے؟ اس کے بعد سورت کیا ہوتی ہے اور قرآن پاک سے سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے اور سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ اس کے بعد مکی صورتیں یا آیات کون سی ہوتی ہیں اور مدنی صورتیں اور آیات کون سی ہوتی ہیں؟ لوگوں کے دلوں میں یہ کنسپٹ بن چکا ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی صورتیں یا آیات ہیں، اور جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی آیات یا صورتیں ہیں۔ حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور کچھ ایسی آیات ہیں کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسا آپ چاہتے تھے، جیسی آپ کی منشا و مرضی تھی، رب کائنات نے ویسی ہی صورتوں کو نازل فرمایا ہے، ویسی ہی آیات کو نازل فرمایا ہے۔ وہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ ویڈیو کو پورا سنیے گا، لائک بھی کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ آپ ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں۔ آگے بھی شیئر کیا کریں، اور جو چینل میں پہلی مرتبہ آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ چلیں اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو محترم سامعین، سب سے پہلے ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورۃ الفاتحہ کا شان نزول۔ شان نزول میں 3 طرح کے قول ہیں، وہ تینوں ہم پڑھیں گے، مختصر سے ہیں، انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ پہلا قول سورۃ الفاتحہ کے شان نزول میں یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ مکہ المکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی۔ لیکن اس دوسرے قول میں اختلاف ہو سکتا ہے، اعتراض ہو سکتا ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ نماز تو فرض ہوئی تھی مکہ المکرمہ میں، اور نماز میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، تو جتنا عرصہ حضور مکہ المکرمہ میں رہے، اگر یہ سورۃ الفاتحہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے تو مکہ میں پھر نماز میں کس چیز کی تلاوت کرتے رہے؟ تو اس کا جواب ہمیں تیسرے قول میں مل جائے گا۔ تیسرا قول سورۃ الفاتحہ کے شان نزول میں یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ ایک مرتبہ ہجرت سے پہلے مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، اور دوسری مرتبہ رب کائنات نے سورۃ الفاتحہ کا نزول ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ میں نزول فرمایا۔ یعنی پتہ چلا کہ یہ 7 آیات ہیں جن کو 7 مثانی کہا جاتا ہے،
یہ سورت 2 مرتبہ رب کائنات نے نازل فرمائی. ایک مرتبہ مکہ المکرمہ میں ہجرت سے پہلے اور دوسری مرتبہ ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ میں رب کائنات نے نازل فرمائی. اور 2 مرتبہ نازل فرما کے حکمت اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ رب کائنات نے سورۃ الفاتحہ میں شانیں کیسی رکھی ہوئی ہیں, عظمتیں کیسے رکھی ہوئی ہیں, کیسی برکتیں رب کائنات نے سورۃ الفاتحہ میں نازل فرمائی ہیں. اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے آیات کے بارے میں. آیت کیا ہوتی ہے؟ آیت قرآن پاک کی اس عبارت کو کہتے ہیں کہ جس میں مضمون تو پورا ہو جائے, یعنی جو موضوع چل رہا ہے وہ موضوع پورا ہو جائے, بات مکمل ہو جائے, لیکن اس کا الگ سے نام نہ رکھا گیا ہو. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے؟ سورہ رحمان پڑھیں. سورہ رحمان کی آیت نمبر 64. رب کائنات نے فرمایا مدھامتان. یہ وہ آیت ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیت ہے اور سب سے بڑی آیت سورۃ البقرہ کی آخری رکوع میں رب کائنات نے نازل فرمائی ہے. امید ہے آیت کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا. آیت قرآن پاک کی اس عبارت کو کہتے ہیں جس میں جو بات چل رہی ہے وہ مکمل ہو جائے لیکن اس کا الگ سے نام نہ رکھا گیا ہو. اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیت کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا اور سب سے بڑی آیت کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا. اب ہم نے دیکھنا ہے سورت کیا چیز ہوتی ہے, سورت کسے کہتے ہیں. سورت قرآن پاک کی اس عبارت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں جو مضمون چل رہا ہے وہ مکمل ہو جائے, وہ مضمون پورا ہو جائے اور پھر اس کا الگ سے نام بھی رکھ دیا گیا ہو. مثال کے طور پہ سورۃ الفلق, سورۃ الناس, سورہ طلاق, سورہ جمعہ, سورہ یوسف, سورہ ابراہیم, سورہ نساء, سورہ آل عمران, سورۃ البقرہ, جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں جو موضوع چلتا ہے وہ موضوع بھی مکمل ہو جاتا ہے اور ان کا الگ سے نام بھی رکھ دیا جاتا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی صورت ہے قرآن پاک کی جو سب سے چھوٹی ہے اور کون سی سب سے بڑی ہے. سب سے چھوٹی قرآن پاک کی صورت سورۃ الکوثر ہے جو 30ویں پارے میں ہے, اور سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ جو پہلے پارہ میں ہے. رب کائنات نے قرآن پاک میں سب سے بڑی جو صورت نازل فرمائی اس کا نام سورۃ البقرہ, اور جو سب سے چھوٹی صورت نازل فرمائی اس کا نام سورۃ الکوثر ہے. امید ہے آپ کو صورتوں کے بارے میں بھی علم مل گیا ہوگا. آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ مکی آیات یا صورتیں کون سی ہیں اور مدنی آیات اور صورتیں کون سی ہیں. لوگوں کا یہ کنسپٹ بن چکا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکی وہ صورتیں ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں. یہ کنسپٹ بالکل غلط ہے. اس لیے پھر تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ کچھ آیات ایسی ہیں جو طائف میں نازل ہوئی تو پھر ان کو طائفی کہنا چاہیے تھا. یہ کنسپٹ بالکل غلط ہے. مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہو یا گرد و نواح جہاں بھی نازل ہوئی ہو. ہجرت سے پہلے جو آیات یا صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی کہلائیں گی, اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ کسی بھی مقام پہ نازل ہوئی ہو, وہ کسی بھی جگہ میں, کسی بھی علاقے میں, کسی بھی شہر میں نازل ہوئی ہوں, جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی کہلائیں گی. امید ہے آپ کو کنسپٹ سمجھ آ گیا ہوگا کہ مکی صورتیں وہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور مدنی صورتیں وہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں.
اور ایسی بہت سی آیات ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسے آپ چاہتے تھے، جیسی آپ کی منشا تھی، جیسا آپ چاہتے تھے، ویسی رب کائنات نے ان کو نازل فرمایا ہے۔ جس طرح تحویل قبلہ کی آیات، جیسا حضور چاہتے تھے کہ قبلہ چینج ہو جائے، رب کائنات نے ویسے ہی آیات کو نازل فرما دیا۔ وہ انشاءاللہ جب ہم تحویل قبلہ کی آیات میں پہنچیں گے، وہ پورا واقعہ دیکھیں گے کہ کس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دل و دماغ میں خیال آیا، آپ نے چاہا کہ ہمارا قبلہ چینج ہو جائے، بیت المقدس سے ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ بن جائے۔ تو وہ انشاءاللہ پورا واقعہ ہم تفصیل کے ساتھ وہاں پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا، ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا، اور اپنی قیمتی آراء کے ساتھ کامنٹس میں ہمیں اپنی آراء دیا کریں، تاکہ اگر کوئی آپ کی آراء ایسی ہے کہ جس پہ عمل کیا جائے، یا کوئی سوال ایسا ہو تاکہ اس کا جواب بھی دیا جائے۔ ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا، اور جو چینل میں پہلی مرتبہ آئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔